معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کا سواگت ہے شریعت کے بنیادی مسائل اور ہمارا معاشرہ کے 9واں ایپیسوڈ میں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے رمضان کے احکام اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ ہم پر بھی روزے فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم سے قبل جتنے سابقہ امتی آئے اس دنیا میں، ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تم کو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرو، ان برائیوں سے رک جاؤ، اور جن نیکیوں کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، ان نیکیوں کو کرو۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم راضی ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ اب آئیے آیت کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام کا لفظ استعمال کیا آیت مبارکہ میں۔ صیام کا معنی ہوتا ہے الامساک، یعنی رکنا، پرہیز کرنا، بچنا۔ یہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر۔ شریعت میں روزے کی تعریف یہ ہے۔ تو روزہ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور جب روزہ فرض ہوا تو اس سے پہلے جتنے روزے تھے، عاشوراء کے روزے اور ہر مہینے میں 13، 14، 15 کے روزے جو مسلمانوں پر پہلے فرض تھے، ان روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی رمضان کے روزے کے ذریعے سے۔ تو رمضان کا روزہ فرض ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر اس کے عوض وہ پوری زندگی روزہ رکھے گا پھر بھی اس روزہ کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کی بنیاد جیسے کہ 5 چیزوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، اعطاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ نمبر 5، صوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان میں سے ایک کو بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ از سر نو اس کو کلمہ پڑھ کر کے پھر مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے روزے ہم پر فرض کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتجوز، اے نوجوان کے گروہ، سنو، تم پر روزہ، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی تو تم نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی اگر تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو اس شخص پر روزہ ہے،
کیونکہ روزہ انسان کے شہوات کو اور نفسانی خواہشات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کے میدان میں فوجی سپاہی اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی اس پر وار کرتا ہے، اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اپنی حفاظت وہ ڈھال کے ذریعے سے کرتا ہے تاکہ دوسرے کا وار سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ روزہ رکھ کر کے نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ بناتا ہے وہ روزہ کو۔ جس طریقے سے جنگ کے میدان میں سپاہی حملہ سے بچنے کے لیے، وار سے بچنے کے لیے ڈھال کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ کوئی برا بھلا بکے اور نہ کوئی گالی گلوچ کرے، اور جب تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے یا لڑائی کرنے کا ارادہ کرے تو تم اس کو 2 مرتبہ کہو کہ میں روزہ دار ہوں، انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ تو روزے کی حالت میں نہ جھگڑنا ہے، نہ زیادہ غصہ دکھانا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جائے، لڑائی کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو صرف آپ کو 2 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ رکھ کر کے انسان کو، روزہ مسلمانوں پر فرض ہی اسی لیے کیا آیت کریمہ میں، جیسا کہ میں نے وضاحت کر دیا اور جیسا کہ واضح ہے آیت قرآن سے، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب کوئی شخص متقی بنتا ہے، تقویٰ کی صفت سے متصف ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص نہ زیادہ جھگڑتا ہے، نہ کسی سے لڑتا ہے، بلکہ جب کوئی اس سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے قالوا سلاما، نہیں جھگڑتا، وہ کسی سے لڑتا بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت کر دیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تم روزہ رکھو تو نہ فضول بکو، نہ کوئی گناہ کا کام کرو، اور جب تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کا ارادہ کرے، لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو، تو تم کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ اگر 1 مرتبہ میں نہیں مانتا ہے تو 2 مرتبہ کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اگر روزہ رکھ کر کے کوئی جھوٹ بولتا ہے، برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی اور جتنی برائیاں ہیں ان میں ملوث ہوتا ہے، تو یاد رکھے ایسے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ لیسا، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو ایسے شخص کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، یہاں تو صرف قول الزور یعنی جھوٹ بات بولنے کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اسی طریقے سے ایسی جتنی بھی برائیاں ہیں، غیبت ہو، چغل خوری ہو، چوری ہو، شراب پینا ہو، جو بھی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اگر اس سے بندہ نہیں رکتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود، تو پھر یاد رکھیے کہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے روزے سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہی متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ کی صفت سے متصف نہیں ہوتا ہے، خود کو تقویٰ کی صفت سے آراستہ نہیں کرتا ہے، تو دوستو یاد رکھیے کہ ایسے روزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو عمل ابن آدم لہو والصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے وانا اجزی بہ، کہ اس کا بدلہ خود میں ہوں۔ لوگ دوسری عبادتیں کر کے اور جتنی عبادتیں ہیں اس کو، ان عبادتوں کو کر کے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وہ جنتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرما دیا کہ روزہ اس کا بدلہ خود میں ہوں۔ دوسری عبادتوں کے ذریعے سے جنت حاصل ہوتی ہے، لیکن روزہ کے ذریعے سے خود صاحب جنت حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کے لیے ہوں۔ تو ہر عمل کا ثواب ابن آدم کو کس طریقے سے عطا کیا جاتا ہے؟ 7 گنا، 10 گنا یا 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا کہ روزہ میں کتنا ثواب عطا کیا جائے گا، یہ فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اتنا عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے، محبوب ہے۔ تو روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ کو رکھے تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے تو وہ روزہ کو پورا کر لیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہنا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان بھی آپ کے کنٹرول میں رہے، آپ کی آنکھیں بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں، آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں رہے، کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کہ روزے میں کوئی ایسا خلل واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور جنجیروں کے ذریعے سے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینہ میں رمضان کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ صرف انسان اور روزے اور عبادتوں میں کیا ہے کہ شیطان بھی انسان کو بہکاتے رہتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیے، طرح طرح کی خیالات آپ کے ذہن و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور گردش بھی ہوتی رہتی ہے خیالات۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ایک مہینہ صرف نفس اور انسان ہے، نفس کے ساتھ انسان کو ڈٹ کر کے سامنا کرنا چاہیے۔ پہلے تو 2 دشمن تھا، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اور اس کا نفس ہے، ایگو ہے۔ انسان کی اکیلی جان ہے اور 2 بڑے بڑے دشمن ہیں، ایک اندر چھپا بیٹھا ہے اور ایک باہر ہے۔ 2 دشمن اور اکیلی جان کے ساتھ انسان کو لڑنے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان کو صرف اکیلے فیس ٹو فیس لڑنے کا موقع ملتا ہے، نفس اور نفس کے ساتھ۔ شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ایک مہینے میں نفس کے شرارتوں سے واقفیت حاصل کرے اور مسلسل روزے رکھے اور روزوں کے تقاضے کو پورا کرے تو پھر وہ بندہ مومن
روزوں کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اور نفس کی اصلاح کے خاطر روزوں کو رکھتے ہوئے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اور پھر نفس اس کو کبھی بہکا نہیں پاتا ہے۔ پھر جب 1 مہینہ بعد شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، تو شیطان آ کر کے پھر انسان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس نے 1 مہینے میں اپنے نفس کو پورا کنٹرول کر لیا، اپنی گرفت میں کر لیا۔ لیکن وہ بندے جو رمضان کے مہینے میں بھی سیریس نہیں ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، صحیح طریقے سے روزے کے حق نہیں ادا کرتے، تو پھر نفس پر کمانڈ حاصل نہیں کر پاتے، نفسانی خواہشات کو صحیح طریقے سے کچل نہیں پاتے۔ اسی لیے شیطان پھر جب 1 مہینہ بعد چھوٹ جاتا ہے تو طرح طرح سے آ کر کے اس کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بھی احادیث میں اس کی رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ رمضان کے روزے کو جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جس شخص نے رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب یعنی پورا یقین اور تصدیق قلبی کے ساتھ رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزہ فرض کیا گیا ہے اور مجھے رکھنا ہے، اور پورے احتیاط سے روزے کو رکھے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، تو یاد رکھے ایسے روزے سے انسان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی اس طریقے سے حفاظت کریں جس طریقے سے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ السلام علیکم۔